دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں میری طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اپنی دل کی بات آپ سے کہوں۔ میں آپ سے جو گفتگو کرتی ہوں جب میرے دل کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی یا میں اس سے ڈسارڈ ہوتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں، آپ سے باتیں کروں، اپنے دل کی بات کروں، آپ سے سوال کروں، آپ سے جواب مانگوں، تھوڑی دیر آپ کے ساتھ ہوں۔ آج جو میں ٹاپک لے کے آئی ہوں ماں، جو میرا ہمیشہ سے ٹاپک ہے لیکن مختلف جگہوں پر مختلف کردار میں لے کے آتی ہوں آپ کے پاس وہ ٹاپک ماں۔ کل میں ایک فوتگی پہ گئی ہوئی تھی، ایک عورت کی فوتگی تھی۔ وہ عورت ایک ماں تھی جس کے 4 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ کافی جرنی میں نے ان کے ساتھ گزاری ہوئی ہے، میں ان کو بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ بہت نائس عورت تھی، اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جیا انہوں نے، بہت اچھے طریقے سے جیا۔ لیکن جب اولاد جوان ہوئی تو کچھ ایسی باتیں تھیں جو وہ مجھ سے شیئر کرتی تھی جب میں ان سے ملنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ موسٹ امپورٹنٹ وہ بات یہ ہوتی تھی کہ میرے بچے میری طرف توجہ نہیں دیتے۔ ان کے شوہر انتقال کر چکے تھے کافی عرصہ پہلے، جب ان کے بچے بہت چھوٹے تھے۔ جیسے تیسے کر کے انہیں پالا، جوان کیا، ان کو اس قابل بنایا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، کوئی نئی بات نہیں میں آپ کو بتا رہی، لیکن وہ درد شاید ہر ماں برداشت نہیں کرتی، نہ اس نے دیکھا ہو جو درد اس عورت نے برداشت کیا جو اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے وہ کہا کرتی تھی کہ میرے بچے مجھے امپورٹنس نہیں دیتے، میری طرف توجہ نہیں کرتے، میں نے اتنا کچھ کیا ان کے لیے، زندگی وقف کر دی ان کے لیے، ان کو میری قدر نہیں ہوئی۔ لیکن جب بھی وہ بات ختم کرتی تھی وہ ایک ہی بات کہتی تھی، میں اچھی ماں نہیں بن پائی۔ آپ سے سوال ہے آج میرا کہ مائیں اچھی ہوتی ہیں یا نہیں؟ کیا ماں غلط ہو سکتی ہے؟ کیا ماں کی ممتا میں کمی آ سکتی ہے؟ کیا ماں کی تکلیف اگر بچے کو ہو رہی ہو تو وہ ماں کی تکلیف کم ہو سکتی ہے اس سے، یا وہ اس کو محسوس نہیں کر سکتی؟ کوئی ماں اپنی اولاد کو اگنور کر سکتی ہے؟ بہت سے ایسے سوال ہیں جو میں کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں، لیکن سوچتی ہوں کہ ان سوالوں کے جواب مجھے کہاں سے ملیں گے، جبکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ سوال ایک ماں ہی کر رہی ہے اور ایک ماں ہی جواب دے سکتی ہے، کیونکہ ایز اے عورت وہ ایک عورت، جواب بھی اسی کے پاس ہوگا۔ ایک ماں کے سوال کا جواب ایک باپ تو نہیں دے سکتا۔ بہت کچھ ایسا ہوتا تھا جو مجھ سے کہتی تھی کہ میرے بچوں کو میری قدر نہیں آئی، ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ ان کی ماں نے ان کے لیے کیا کیا، اور یہ بات کہہ کر وہ رو پڑتی تھی۔ جتنی دیر میں بیٹھتی تھی میں کافی تقریباً ان کے پاس 1-1.5 گھنٹہ بیٹھتی تھی ہمیشہ، جب بھی جاتی تھی ان کی کہانی سننے کے لیے، کہ شاید وہ اپنے دل کا درد مجھ سے شیئر کرتی تھی، سکون ہوتا ہے ان کو شاید۔ اور وہ دل کھول کے رویا کرتی تھی، اپنی بہوؤں سے چھپ کے رویا کرتی تھی، اپنے بیٹوں سے چھپ کے رویا کرتی تھی، بتا نہیں پاتی تھی وہ کسی کو کہ مجھے کیا تکلیف ہے، اندر ہی اندر اس درد کو اس دل میں دبائے رکھتی تھی۔ جب بھی میں جاتی وطن پہ وطن، 2 ماں بعد 4 ماہ بعد، تو وہ اپنے دل کی بھڑاس مجھ سے نکالا کرتی تھی کہ میرے بچے مجھے سمجھ کیوں نہیں پائے کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا، میرا یہ فرض تھا جو میں نے نبھایا ان کے لیے، آج ان کا فرض ہے تو وہ کیوں نہیں نبھا رہے؟ کیا میں اسی طرح دنیا سے جاؤں گی؟ کیا میرے دل کو کبھی سکون نہیں ملے گا اپنی اولاد کی طرف سے؟ تو
میں پوچھتی ہوں آپ سے، ان ماؤں سے، کہ کیا وہ ماں یہ ڈیزرو کرتی تھی جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا؟ آپ بھی ماں ہیں، میں بھی ماں ہوں، ہمیں وہ تکلیف سمجھ میں آتی تھی۔ آپ یقین مانے وہ جتنی دیر روتی تھی اتنی دیر میں ان کے ساتھ رویا کرتی تھی۔ اللہ معاف کرے، مجھے اپنے بچوں سے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکایت نہیں ہے، میرے بچے بہت فرما بردار ہیں، لیکن نہ جانے کیوں ان کی آنکھ سے آنسو نکلتا تھا تو میرا بھی رونا نکل جاتا تھا بلا وجہ۔ میں ان سے یہ کہا کرتی تھی کہ اللہ رحم کرے، مجھے کوئی تکلیف نہیں اپنی اولاد کی طرف سے، لیکن نہ جانے کیوں آپ کا درد میرے دل میں محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ کہا کرتی تھی، بیٹا کہ تم بھی ایک ماں، دوسری ماں کے درد کو سمجھ پاؤ۔ تو میں ان سے کہا کرتی تھی کہ آپ کی بیٹیاں بھی وہ درد کیوں نہیں محسوس کرتی ہیں آپ کا؟ ان کو بھی آپ کا درد سمجھنا چاہیے، کم از کم ان کو تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ جو آپ اپنا درد میرے ساتھ شیئر کرتی ہیں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ وہاں بھی وہ رو پڑتی تھی کہ افسوس، میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ وہ میری بیٹیاں مائیں تو بن چکی ہیں، لیکن اس ماں کے درد کو کیوں نہیں سمجھ پاؤں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے گھروں میں خوش تھی، بہت خوش تھی اپنے گھروں میں۔ ان کو بھول ہی گیا کہ ان کی ماں نے ان کو کیسے پال پوس کے بڑا کر کے اس مقام پہ کھڑا کیا کہ آج وہ خود مائیں بنی ہوئی ہیں۔ وہ کیوں بول گئی کہ ہماری ماں نے کون سے درد محسوس کیے؟ کم از کم ہمیں تو وہ خوشی دینی چاہیے، لیکن نہیں، ایز یوزول وہ بھی بول گئی اس ماں۔ اولاد جب ماں کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک کرتی ہے تو ماں اس کو برداشت نہیں کر پاتی، یہ ایک نیچرلی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کا نعمت بدل کوئی نہیں ہے۔ ماں یہ جانتی ہے کہ میں ہی ماں ہوں، میرے علاوہ کوئی ماں نہیں بن سکتی میرے بچوں کی۔ اس کو اس چیز کا صلہ چاہیے ہوتا ہے۔ صلہ مطلب توجہ، ریفرنس، محبت، لیکن اپنے بچوں کی طرف سے ان کو وہ سب کچھ نہیں مل رہا ہوتا، کیونکہ بچے اپنی ہی لے میں زندگی جی رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ اب جس دن وہ فوت، تو وہ بچے اس طرح رو رہے تھے کہ جیسے نہ جانے کتنا پیار ہے ان کے ساتھ ان کا، ان کے بغیر شاید وہ زندہ نہیں رہ پائے ہیں۔ کچھ پل کے لیے میرے دل نے کہا کہ ان سے پوچھوں، یہ سوال کروں، آج کس کو رو رہے ہو؟ ماں کو یا اس مٹی کے ڈھیر کو جس نے تھوڑے دن بعد خاک میں مل جانا؟ جو اس میں روح تھی، جو اس میں دل دھڑکتا تھا، اس کی تو آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ آج دنیا کو دکھاوا کیوں ہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، چند لمحوں کے لیے، چند لمحوں کے بعد آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ وہ ماں دنیا میں کبھی آئی تھی جس نے آپ کو جنم دیا تھا۔ میں ہر ماں بچی کو غلط نہیں کہتی، میں مثال دیتی ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ماؤں کو اس قدر پیار، محبت اور چاہتے ہیں کہ شاید ان کی دنیا وہیں پہ شروع ہوتی ہے اور وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بھی تو اولادیں ہیں، ان کو کیوں سمجھ آتی ہے اپنی ماں کی؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ہر بچے کو، ہر بیٹی کو، ہر بیٹے کو اپنی ماں کی سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ رشتہ ایکول کیوں نہیں ہے ہر جگہ پر؟ ماں کی ممتا تو کہیں پر بھی کم نہیں ہے، بلکہ غریبوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، امیروں میں شاید توجہ کم ہے۔ آیا رکھ دی جاتی ہیں بچوں کو پالنے کے لیے، میڈس رکھ دی جاتی ہیں بچوں کو پالنے کے لیے، دودھ نہیں پلایا جاتا بچوں کو، فکر خراب ہو جائے گا۔ لیکن ایک غریب ماں جس کی دنیا ہی اس کے بچے ہوتے ہیں، جس کی زندگی شروع بھی ان سے ہوتی ہے اور ختم بھی ان کے لیے ہی ہوتی ہے،
उस माँ को बच्चे क्यों नहीं समझ पाते? बड़े होकर वो अपने अपने रास्तों पे क्यों चल पड़ते हैं और भूल जाते हैं ये रास्ते किसने बनाए थे इनके लिए, इनको इन रास्तों पे चलना किसने सिखाया था, क्या क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त करके इन रास्तों पे चलाया गया, यहाँ तक पहुँचाया गया। शायद मेरी बातें आपको बोर लग रही हैं, लेकिन ज़िंदगी के बहुत करीब तर है। मुझे लगता है मेरी सोच ये है कि ज़िंदगी शुरू भी यहीं से हुई थी और इसको ख़त्म भी यहीं पर होगा। अव्वल भी है और आखिर भी यहीं पे जन्म था, मरना भी यहीं पे चलेगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं हमेशा आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। आप मेरी फैमिली हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट शेयर कीजिए। शायद कहीं ये बातें किसी दिल को छू जाए और किसी माँ का दर्द ख़त्म हो जाए दिल का, उसको उसके बच्चों से प्यार मिल जाए, वो एहसास मिल जाए कि वो उनकी माँ है, उसको ज़रूरत है। प्लीज़ 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 इसको शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।